میں ہوں وہ بیماری جو اپنے بچوں کو لگ گئی. ٹی وی پہ ہر وقت یہ والا فضلہ ٹریش ہر وقت چل رہا ہوتا ہے. اس کو ٹائم ہی نہیں دیتا سوچنے کا کہ کچھ اور بھی چیز ہے دنیا میں جو اصلی معاملات ہیں. میں آپ کو بتا دوں, غالب گمان یہی ہے کہ فرشتوں نے ہم سے پوچھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کو نواز شریف کا پتہ ہی کیوں تھا. اس کو تو پتہ کرنا بھی گناہ تھا, تمہیں اور کوئی کام نہیں تھے. یو ہیڈ پلیڈ عمران خان نواز شریف آل یور لائف, تمہیں اصلی کام سمجھ نہیں آئے. سوچے کہ کیا انہوں نے ہمیں ٹیکنیک سکھائی تھی کہ اصلی کام کیسے کرنے ہیں, تاکہ ہم سب کو پتہ ہے نا. میں تو اسلام آباد پنڈی سے آیا نا, تو ہمارے سامنے تو وہ شیخ رشید کا چہرہ رہتا ہے سامنے. وہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہے نا. اتنا آبویس ایول ہو تو بندہ کہتا ہے ہاں چلو عبرت کے لیے. ٹائم 90% آف دا کنٹری از ویسٹنگ ٹائم. 90% آف آور یوتھ, بچے چھوٹے سے بچے پل رہے ہیں ان لوگوں کی لڑائیاں دیکھ دیکھ. اور جب ان کو دین کی بات بتاؤ بھائی اصلی والا دین پاور دیتا ہے تجھے, اور وہ کہتے ہیں نہیں پاور تو پارلیمنٹ ہاؤس دیتا ہے, یا آرمی دیتی ہے, یا سول دیتی ہے, بیوروکریسی CSS دیتی ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے وہ پاکستان کے پہلے CSS کر کے گئے تھے, اس کے بعد وہ انقلاب لکھے. ہم نے بچوں کو یہ سکھایا. اوباما بھی پاکستان سے CSS کر کے گیا تھا. صلاح الدین ایوبی پہلے میاں والی آیا تھا, CSS کے ایگزام میں بیٹھا تھا. So you and I are doing this. We are permanently responsible for the biggest problem. Permanently کیوں؟ ہماری عمر میں ہی ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے. ہم نے اپنے پوتوں کی جوانیاں نہیں دیکھنی. پرماننٹ ڈیمیج ہم نے خود کیا ہوا. سو آپ لوگوں کو بس بیسک نفسیات بتا دوں. ایک بچے کو تیسرے چوتھے پانچویں سال کے اندر ایک ویلیو چین کریٹ کرنی ضروری ہوتی ہے. ویلیو چین کیا ہوتا ہے؟ پوری لڑی ہوتی ہے, چین لڑی کو کہتے ہیں. کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اونلی 3 اسٹیپ پروسیس ہے. کریج, شجاعت کی ٹریننگ دینا. ٹھیک ہے, بچے نے کیا لڑائیاں کرنی ہیں, اس نے جھگڑے تو نہیں کرنے, اس نے جم تو نہیں جانا نا. اس 4 سال کے بچے کو فزیکل اسٹرینتھ نہیں دینی ہوتی. اس 4 5 6 سال تک کے بچے کو ایموشنل ایکسپوجر دینا ہوتا ہے, شروع کرنا ہوتا ہے. 8ویں 9ویں سال تک اگر نہ دیا, دیر ہو گیا, وہ بزدلی رہے گا, ہر ایک سے ڈرا کرے گا. جب کوئی معاملہ ہوگا سرک جایا کرے گا, اسٹریٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہی نہیں کر سکے گا کسی سے. جب آپ کہیں گے نا کہ یار اس نے تیرے ساتھ دھوکہ کر دیا, اسے جا کے پوچھ, وہ کہے گا خیر خیر چھوڑ دو. اور کیا بہانے کرے گا؟ معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. حالانکہ اندر ڈر ہوگا کہ میں سیدھی بات, یہ میرے پہ ظلم کیوں کیا, یہ والا جملہ بھی نہیں بول سکتا میں کسی سے. معاف کرنے والے کو اللہ تب پسند کرتا ہے جب آپ معاف کرنے کی پوزیشن کے لائق ہوں. میں زرداری نواز شریف کو معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا یا اللہ میں نے ان دونوں کو معاف کیا, میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ معافی. اس کی بھی قابلیت ہوتی ہے معاف کرنے کی. ہم اپنی بزدلی کو قرآن کی آیتوں سے بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مسلمان سے سب سے زیادہ ڈر کس کو لگنا چاہیے تھا؟ شر کو, کہ میری پریزنس میں شر ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے شجاعت کھینچ لیتے کہ شجاعت نہ ہو, اس کے اندر ہمت, کرج نہ آ جائے اس کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح اور غلط کی تمیز تو ظاہر ہم نے دینی ہوتی ہے. بیسکس تو پتہ ہے ہماری. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ سچ کی تعلیم نہ ہو, جہاں پہ راست بازی کی تعلیم نہ ہو. آپ مائیں, ہم باپ صحیح اور غلط کی تمیز تو دے رہے ہوتے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹوکتے ہیں, نوک پلک سنوارتے ہیں. صحیح غلط کا اس کو پتہ چل جاتا ہے. اور انرجی سیکٹر کریج کا زیرو ہوتا ہے. سوچے ذرا کہ کیا بننے لگا ابھی. ایک بندے کو کچھ کرنے کی طاقت چھین لی گئی ہے اور صحیح اور غلط کی تمیز دے دی گئی ہے. اس کے بعد کمبینیشن کیا بنتا ہے کہ میں جہاں جہاں برائی دیکھوں گا ڈپریشن میں جاؤں گا, اور کچھ نہ کر سکوں گا
اس کے بعد اپنے انفیریورٹی کمپلیکس میں بھی چلا جاؤ.